نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اپنے مرشد کریم کی ہسٹری بیان کرنے لگا ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں، میری اتنی وسعت نہیں میں اس کو باحق ادا کر سکوں، اس کا صحیح طریقے سے حق ادا کر سکوں، بہرحال کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے ایک سندھی میں بھی ہسٹری سائیں کی بیان کی تھی، تو چند دوستوں نے مجھے میری اصلاح فرمائی، انہوں نے گزارش کی تھی کہ آپ جو ہے اس ہسٹری کو اردو میں بھی بیان کریں، کیونکہ سائیں کے فقراء اردو میں بھی ہیں، اردو اسپیکنگ والے بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پشتو بھی ہیں، بہرحال اردو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے۔ تو ہسٹری بیان کرنے کا جو قانون ہے، اصول ہے، اس کے مطابق سب سے پہلے جو ہے نام پر گفتگو۔ سائیں کا نام غلام حیدر، سائیں کے والد صاحب کا نام قبول محمد سومرو، تاریخ پیدائش 1938 اور تاریخ وصال 2005۔ بچپن کے حالات اس طرح ہیں کہ سائیں کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ 11ویں شریف کیا کرتی تھی پابندی سے۔ تو ہوا یوں کہ ان کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی، تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری دعا سے آپ کو ایک بیٹا ہوگا جو بڑا ہو کر ہمارے قادری سلسلے کی خدمت کرے گا۔ تو جو امی تھی سائیں کی امی نے عرض کیا کہ سرکار مجھے ایک بیٹی دو بیٹے ہیں پہلے، تو آپ دعا فرمائیں کہ مجھے ایک بیٹی ہو، تاکہ اس وقت کیا مسئلہ تھا کہ جو رشتہ داری تھی وہ بہت مشکل ہوا کرتی تھی۔ تو سائیں نے عرض کیا کہ آپ جو دعا فرمائیں مجھے بیٹی ہو تاکہ میرے لیے رشتے کرنا آسان ہو جائے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کو گفٹ ہے، اس لیے کہ یہ دنیا میں آ کر جو ہے قادری سلسلے کی خدمت کرے گا۔ تو آپ کی دعاؤں سے ہمارے مرشد کریم کی ولادت ہوئی، تو آپ کا نام آپ کے والد صاحب قبول محمد صاحب نے غلام حیدر رکھا۔ بچپن کے حالات اس طرح ہیں کہ آپ نے نہایت درجے کے ذہین تھے۔ آپ نے پہلی اور دوسری جماعت کا امتحان ایک سال میں پاس کیا، اور تیسری اور چوتھی جماعت کا امتحان جو ہے وہ دوسرے سال میں پاس کیا، یعنی 2 سالوں میں آپ نے 4 کلاسز پاس کر لیے۔ یہ ذہانت کی انتہا ہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے والد صاحب محترم قبول محمد کا وصال ہو گیا اور زندگی چینج ہو گئی۔ آپ پھر اپنے ماموں جان کے ساتھ، نانا جان کے ساتھ رہنے لگے۔ وہاں تعلیم کے کوئی وسائل نہیں تھے، تو تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور پھر آگے چل کر جب عمر آپ کی 17 سال ہوئی تو پھر آپ نے شادی کر لی۔ یہاں 17 سال کی عمر میں شادی ہو گئی آپ کی، پھر اس کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ آتا ہے۔ فقیر سید ابو الخیر اپنے مرشد کریم الحاج فقیر درویش سائیں غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی سجادہ نشین گمبڑ شریف، ان کی محفل میں 3 دوست حاضر ہوئے۔ تینوں نے عرض کی کہ سرکار ہمیں اپنی بیعت کا شرف دیں۔ تو سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی بادشاہ نے صرف ہمارے مرشد کریم فقیر سید ابو الخیر کو بیعت کیا، طالب کیا، اور باقی 2 کو روک دیا، کہا پھر آپ کو دوبارہ کریں گے۔ تو ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے طالب، دونوں میں فرق ہے۔ جو مرید ہوتا ہے وہ شریعت میں ہوتا ہے، اور جو طالب ہوتا ہے وہ طریقت میں ہوتا ہے، یعنی مرشد اپنی کریمی صفت سے نفس امارہ سے نکال کر اس کو نفس لوامہ یعنی طریقت کے مقام میں وہ طالب کرتے ہیں، ان کی بیعت لیتے ہیں۔ پھر وہ آگے چل کر جو ہے نا وہ روحانی سلسلے میں چلتا ہے، اور وہ چل کر جو ہے مرشد بنتا ہے، اپنے مقامات طے کرتا ہے۔
لیکن اس کا جو راستہ طلب والا ہے وہ باطنی ہوتا ہے، اور جو شریعت میں مرید ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ظاہر روزہ نماز یہ وہ بڑی پابندی کے ساتھ ظاہری اس میں عبادت کا دخل بہت زیادہ ہے، اور جو طالب ہوتا ہے اس میں باطنی عبادت کا کمال ہوتا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال پھر 1966 میں کیا ہوا کہ ایک واقعہ پیش آیا۔ ہمارے مرشد کریم جو تھے وہ پیدائشی ولی تھے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں کہ جو بھی ولی ہیں اولیاء کرام ہیں، وہ چاہے جو ہے وہ وہبی ہوں یا کسبی ہوں، دونوں کے لیے ریاضت مجاہدہ ضروری ہوتا ہے۔ ریاضت مجاہدے کے سوا ان کو منزل نہیں ملتی۔ تو سید غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی بادشاہ کی خدمت میں سائیں نے عرض کیا کہ مجھے آپ فقیری دیں، تو اس کے لیے ضروری تھا ریاضت و مجاہدہ۔ تو 1966 میں ایک واقعہ پیش آیا، سائیں کی اپنی خاندان میں ہی کسی سے کچھ انبنت میں ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سائیں ایک دفعہ اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، تو کچھ بندے آئے، انہوں نے سائیں پر قاتلانہ حملہ کیا، تو سائیں نے اپنا دفاع کیا، اس دفاع میں ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور یہ کیس سائیں کے اوپر فٹ ہو گیا، اور کیس چلا، سائیں کو جو ہے پھانسی کی سزا لگ گئی۔ سائیں جیل میں چلے گئے، جب جیل میں گئے تو مرشد کریم نے زیارت کروائی، مرشد کریم نے فرمایا تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو سائیں نے عرض کیا سائیں مجھے تو فائی ہو گئی ہے، پھانسی لگ گئی ہے۔ سائیں نے فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اپیل کرنے پر جو ہے وہ پھانسی کی سزا عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ یہ جو عمر قید کا پروسیس تھا، یہ جو ٹائم تھا، یہی ریاضت و مجاہدے کا ٹائم تھا۔ وہاں تنہائی مل گئی، بڑی عبادت کی۔ پہلے تو سائیں کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نکلوں گا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑوں گا نہیں، انہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد سائیں غلام مرتضیٰ شاہ جیلانی بادشاہ نے زیارت کروائی، فرمایا کہ آپ جو اپنے دشمنوں کو بخش دیں تو ہم آپ کو فقیری دے دیں۔ تو سائیں تو پہلے ہی اس چیز کے طالبو تھے، تو سائیں نے فرمایا ٹھیک ہے، آج کے بعد دشمنوں کو معاف کر دیا۔ پھر سائیں کا پروسیس چلا ریاضت و مجاہدے کا، اندر بڑی ریاضت مجاہدے چلے۔ سائیں نے کچھ وقت تو لاکھ ورد بھی ایک دن 24 گھنٹے میں پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے 24 گھنٹے میں مکمل کی۔ تو اسی طرح پھر جو ہے وہ روزے کا سلسلہ بھی چلا، فاقہ کشی جس کو کہتے ہیں، ایک روٹی 24 گھنٹے عبادت، نیند بھی ختم، اور کیا کہتے ہیں بھوک بھی ختم۔ تو اسی طریقے سے سائیں نے پھر ریاضات مجاہدے کیے، وہاں ہی پروسیس مکمل ہوا۔ پھر 1989 میں سائیں کو پھر آزادی ملی ظاہر میں۔ جیسے وہ باہر آئے تو باہر کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہی ڈریس تھی پہنی ہوئی۔ پھر سائیں نے 1980 میں حج ادا کیا، حج پر گئے، 2-4 روپے کمائے بھی صحیح، حج بھی پڑھا، پھر واپس آئے۔ پھر 1982 میں سائیں نے دوبارہ حج پڑھا، 1984 میں 1984 میں سائیں جیسے واپس آئے تو باکرانی روڈ پر سائیں نے اپنی دکان کھولی، جس کا نام رکھا المرتضائی واشنگ، لانڈری کی دکان، کپڑے کی دھلائی اور استری۔ حلال کی روزی کا ذریعہ بنایا، کماتے رہے۔ جب تک سائیں کی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی تب تک سائیں اپنی محنت مزدوری کرتے رہے، اور اسی محنت اور مزدوری کے پیسے سے سائیں نے درگاہ شریف کا پلاٹ خریدا۔ پھر بعد میں جا کر درگاہ شریف تعمیر بھی وہیں پر ہی ہوئی، اور سلسلہ یوں تھا کہ سائیں وہاں پر ہی دکان کو ہی اپنا آستانہ بنا کے خدمت کرتے تھے۔ جو لوگ آیا کرتے تھے ان کے عقائد کو ٹھیک کرتے تھے، کیونکہ پہلے عقیدہ خراب ہوتا ہے، پھر عمل خراب ہوتا ہے۔ تو سائیں نے پھر ان کی خدمت کی، اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ جو لوگ مریدے کے لیے تیار ہوتے تھے تو ان کو درگاہ گنبد شریف لے جاتے تھے، وہاں جا کر پھر سائیں اسد اللہ شاہ کے بھی کافی مرید کروائے، سائیں مورل شاہ سے بھی بیعت کروائی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر سائیں اسد اللہ شاہ نے حکم فرمایا کہ آپ وہیں پہ ان کو طالب کر لیا کریں، مرید کر لیا کریں، یہ باطن میں ہماری بیعت ہے، یہ باطن میں پیران پیر دستگیر بادشاہ کے مرید ہیں۔
تو اسی طرح سائیں مورل شاہ بادشاہ نے بھی پھر اجازت دی کہ آپ کیا کریں۔ ایک دفعہ تو میں حاضر تھا وہاں پہ، تو ایک فقیر تھا جس کا نام تھا محمد رفیع کیریو، اس کے لیے سائیں مورل شاہ بادشاہ نے اپنی کینچی اٹھا کے دی کہ بھائی یہ میری کینچی سے اس کو مرید کرو، تو وہاں ہاتھ سے بیعت کروائی۔ اسی طریقے سے پھر بیعت کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ سائیں اپنے دکان کوئی اپنا آستانہ بنایا، مریدوں کے فیض یاب کرتے رہے۔ آنے کے دو طریقے تھے، کوئی آتا تھا زمانے کی طلب رکھ کے، کوئی آتا تھا باطن کی، بزرگ ہونے کی، روحانی مقامات حاصل کرنے کی، روحانی مزے لینے کی ارادے سے۔ جو جس ارادے سے آیا اس کو وہ کچھ ملا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی دوران جو ہے سائیں کے پاس کوئی مناظرہ کرنے والے بھی آیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا جس کو میں موجود تھا اس وقت، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ سائیں نور کا شان جو ہے بشر سے کم ہے، کیونکہ بشر کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا، پھر نور یعنی ملائکہ کو ان کو سجود کروایا۔ تو سائیں ان کی بات سنتے رہے۔ آخر میں سائیں نے فرمایا کہ بھائی اپنی بات پر اٹل ہو کہ بشر کی شان نور سے زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا سائیں میں یہی تو آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ تو سائیں نے فرمایا بھائی یہ مجھے سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نور ہے یا بشر ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نور ہے۔ تو سائیں نے فرمایا کہ پھر نور ہے تو وہ پھر بشر سے کم ہوا نا، کیونکہ تمہاری دعویٰ یہ ہے کہ بھائی بشر کا شان جو ہے وہ نور سے زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نور ہے، وہ انسان سے کم ہے پھر۔ تو اس نے کہا معاذ اللہ ایسی بات میں نے نہیں کی، یہ بیعت بھی ہے۔ تو سائیں نے فرمایا بیوقوف، میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ نور کا شان بشر سے افضل ہے، اور نور اصل ہے اور بشر اس کی صفت ہے، تو صفت اصل کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سائیں نے اس کا عقیدہ ٹھیک کیا، اور 1990 میں درگاہ شریف گمبٹ شریف سے اجازت لے کر سائیں نے سوالات جو ہے وہ چھپوائے، جو آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے پایا۔ سوالات جو تھے وہ بھی بڑے گہرے تھے، اس میں روحانی منازل کی گفتگو تھی، روحانی سوال تھے، کوئی بھی جواب نہیں دے پایا۔ 2005 میں پھر سائیں نے انہوں نے جوابات چھپوا کر پھر جو ہے دکھائے کہ بھائی یہ دیکھو اس کے جوابات یہ ہیں۔ اور سائیں اپنی زندگی میں اعلان فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو میرے پاس بیعت ہونے آیا ہے، جو میرا مرید ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ میرے دوسرے مرید کو، اپنے پیر بھائی کو پاؤں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے ملے، کیونکہ یہ جو انسان ہے اس کے اندر جو مغروری آتی ہے نا، جو اس کے اندر تکبر آتا ہے، تو اس تکبر کی وجہ سے اس کی منزلیں گر جاتی ہیں، وہ تکبر کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کی عبادت جو رنگ نہیں لاتی نا، تو اس کے اندر تکبر موجود ہوتا ہے۔ تکبر کو پہلے مٹاؤ، پھر جو بھی تم عبادت کرو گے وہ رنگ لائے گی۔ تو سائیں کا حکم تھا یہ کہ بھائی میرا ایک مرید دوسرے میرے مرید سے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر عاجزی کے ساتھ ملے۔ تو جو یہ ہم نے پھر دیکھا کہ جو بھی مرید تھا سائیں کا، بھلے آفیسر ہو بھلے مزدور ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا یہی انداز تھا، پاؤں پر ہاتھ رکھو پھر ہاتھ ملاؤ، عاجزی نیازی ان کو سکھایا کرتے تھے۔ اور سائیں کا ایک اور اعلان تھا کہ بھائی جو پریشانی میں اتنا مبتلا ہو کہ وہ کہے کہ میں ابھی خودکشی کرنے والا ہوں، تو میرے پاس آئے، وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سائیں کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ابھی رشتہ داروں سے انبنت ہو گئی ہے، تو میں کلیشن لوں گا، اب ماروں گا ان کو، اپنے بچوں کو بھی ماروں گا، ان کو بھی ماروں گا، پھر اپنے آپ کو ماروں گا۔ تو سائیں نے فرمایا وہ کب کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں کل سے، میرا ارادہ ہے کل میرا جو ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے ان سے میں ملوں گا، پھر یہ کام کرنا ہے۔ تو سائیں نے فرمایا پھر آج کا دن تو ہے نا، بیٹھو ادھر۔ پھر بیٹھے، پتہ نہیں کیا پلٹ کی، وہ شخص اس کی صبح کو جو آیا آ کر پاؤں پر گر گیا، کہنے لگا سائیں نہیں، میری زندگی قیمتی ہے، دوسروں کی زندگی قیمتی ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اسی طریقے سے سائیں نے جو ہے نا اصلاح فرمائی۔ اور دوسرا یہ سائیں کا اعلان تھا کہ بھائی جو نہ کہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تو یہی تو مسئلہ سب کے ساتھ ہے، سمجھتا ہر کوئی ہے لیکن گناہ پر قابو نہیں ہے اس کا۔ تو سائیں نے فرمایا جو کہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ ہمارے پاس آئے گناہ چھوڑ دے گا۔ اور ہم نے دیکھا ایک نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں ایسی دی۔ اور سائیں اپنی حلال کی روزی سے جو ہے نا غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ یہ پتہ تو ہمیں تب چلا جب وہ دنیا سے چلے گئے،
تو پھر وہ اشخاص جو تھے، وہ فیملیز جو تھی وہ ظاہر ہوئی، انہوں نے کہا کہ سائیں ہماری سپورٹ کیا کرتے تھے، ہمارے لیے سب کچھ تھے، ظاہر بھی ہمارا چلا گیا، باطن میں مرشد بھی چلا گیا۔ یہ سائیں کی بڑی کرم نوازی تھی۔ ایک فقیر تھا، سائیں سے عرض کرنے لگا سائیں میں آپ کی دعوت کروں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، دعا کریں میرے پاس طاقت ہو تو میں آپ کی دعوت کروں۔ تو سائیں بادشاہ نے اس وقت میں 200 روپے نکال کے ہاتھ میں دیے، کہا کہ جاؤ مچھلی لے کر گھر میں پکواؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، میں بھی آؤں گا، میں بھی کھاؤں گا، میں بھی دعائیں کروں گا۔ پھر سائیں ان کے پاس گئے، گھر میں گئے، پھر وہ کھانا بھی کھایا، دعائیں بھی کی، اس کے بعد اس کی روزی کا سلسلہ چل پڑا۔ پھر وہ سائیں کی دعا جو ہے دعوت کیا کرتا تھا اپنی زندگی میں۔ سائیں نے اپنے سلسلے میں سائیں کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جو وہ بلوچ تھا، اس کو پٹکا وغیرہ پہنا ہوا تھا، دستار پہنی ہوئی تھی، بلوچ تھا، اردو میں بات کر رہا تھا۔ تو سائیں کے ساتھ بیٹھا ہوا، سائیں اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر سائیں نے اپنی خلافت لکھ کے دی ان کو، اپنے لیٹر پیڈ نکالا، اس پر خلافت لکھی، اسٹیمپ لگایا، لکھ کے اس کو ہاتھ میں دی۔ اس شخص کو ہم نے ایک دفعہ ہی دیکھا، زندگی میں پھر نہیں دیکھا اس کو، پتہ نہیں کیا راز تھا۔ باطن میں بھی سائیں نے کافی مرید وہ منزل پر پہنچائے، اور سائیں نے اپنے 2002 میں پھر مریدوں کی التجا پر سائیں نے اپنے ظاہری کام کو چھوڑا، اور کام کو چھوڑ کر پھر درگاہ شریف میں بیٹھے۔ درگاہ شریف کی جو تعمیر ہوئی تو اس میں گھوٹکی شریف کے لوگوں کی بہت زیادہ مقدار تھی، انہوں نے یوں سمجھے 80% انہوں کا خرچہ بھی تھا، محنت بھی تھی۔ باقی فقراء جو تھے انہوں نے بھی خدمت کی، سب نے شمولیت اختیار کی، مزدوریاں کی، درگاہ شریف کو ہاتھ سے تعمیر کیا۔ سائیں شام کے ٹائم آیا کرتے تھے، سب جب تھک کے بیٹھتے تھے تو سائیں کریم آیا کرتے تھے، مرشد کریم ہمارے، اور سب جب ان کا دیدار کرتے تھے نا تو ان کو پھر کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ بھئی ہم نے کچھ کام بھی کیا ہے، مزدوری بھی کی ہے۔ آفیسر لوگوں کو ہم نے دیکھا درگاہ شریف کی مزدوری کی، اپنے ہاتھ سے اینٹیں لگائی، گارا بنایا، سب لوگوں نے بڑے پیار سے درگاہ شریف کو تعمیر کیا۔ 2002 میں سائیں پھر وہاں پہ درگاہ شریف پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر سائیں نے اپنے فیض کی پلٹ بہت زیادہ کر دی، بڑے سخی تھے۔ آخر میں سائیں نے صرف اور صرف ولی بنائے۔ ان میں جو خلفائے کبار تھے وہ 3 تھے، فقیر سائیں شفیع محمد گھوٹو صاحب جو ابھی گھوٹکی میں ان کی درگاہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید ہیں، بلکہ لاکھ سے میرے خیال میں اوپر ہی ہوں گے، مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ بڑے سوبر طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے جو ہے خدمت کر رہے ہیں۔ اور دوسرے ہیں فقیر غلام حیدر عباسی صاحب، وہ اپنے حال کے مطابق خدمت کر رہے ہیں۔ اور تیسرے ہیں فقیر منیر احمد کیریو صاحب، یہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں اور تارک دنیا ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہم نے اپنے فقراء میں، پیر بھائی میں اس بندے جیسا نہیں دیکھا جو دنیا کو جتنا اس نے چھوڑا ہوا ہے، باقی برائے نام زندگی ہے اس کی، بڑے متقی پرہیزگار شخص ہیں۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا پروسیس، دوسری جو کھیپ نکلی، پہلی میں 3 بندے نکلے، پھر دوسری کھیپ میں 5 نکلے، ان 5 میں الحمدللہ مجھے بھی سعادت نصیب ہوئی۔ سائیں نے ان کو خلافت کی دستار پہنائی، ان کو فاقہ مکمل کرنے پر دستار خلافت پہنائی، اجازت دی سلسلہ چلانے کی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، اور 17 بندے پھر جو ہے سائیں نے ان کو دستار خلافت پہنائی۔ سائیں نے فرمایا کہ بھائی یہ دستار خلافت تمہارے اوپر امانت ہے، اب تمہارا کچھ پروسیس رہتا ہے، اس کو جب مکمل کر لو گے، یہ ہم نے کام ایڈوانس میں کر لیا ہے کیونکہ ہماری زندگی اب پیچھے نہیں رہی۔ پھر 2005 میں 7ویں مہینے کے 7ویں تاریخ کو سائیں اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ سائیں کی وصیت کے مطابق ان کے جو حجرہ مبارک تھا اس میں ہی جگہ دی گئی، اور سائیں وصیت کیا کرتے تھے کہ بھائی میرے جانے کے بعد میرا جو نواسہ ہے طارق حسین، ان کو جانشین بنائیں، تو ان کو گادی نشین بنایا گیا، اور ان کو جو خلافت گادی نشینی دی گئی، دستار پہنائی گئی، خلافت کلا، وہ سائیں مورل صاحب بادشاہ نے ہاتھوں سے کروائی، میں اس وقت موجود تھا۔ 29 جمادی الاول کو سائیں کا عرس ہوا کرتا ہے ہر سال۔ پھر سائیں طارق سائیں نے بھی خدمت کی، کچھ وقت کے بعد وہ پھر بیمار پڑ گئے، پھر صحت ان کی ٹھیک نہیں ہوئی، وہ پھر گھر میں ہی رہے، کافی عرصہ گھر میں ہی رہے، پھر وصال ہو گیا ان کا۔ ان کے بعد ان کے والد صاحب سائیں محمد مراد صاحب نے کام کو سنبھالا، درگاہ شریف کو آباد کیا، خدمت کی، جو بھی حال تھا ان کا۔ پھر ابھی 2-4 دن ہو گئے ہیں تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کے یہ ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے۔
یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اس کے لیے منتخب کرے وہ بڑے صدق سے اس کی خدمت، درگاہ شریف کی خدمت کرے۔ ہمارے مرشد کریم نے سلسلہ جو چلایا وہ برابری کا چلایا۔ کوئی مرید نہیں کہے گا کہ بھائی مجھے سائیں نے عزت کم دی، میں سائیں کو پیارا کم تھا، یہ زیادہ تھا، کوئی نہیں۔ سائیں کا بڑا پیارا طریقہ تھا، حلال کی روزی کمانے کی تلقین کیا کرتے تھے کہ بھائی حلال کی روزی کو کماؤ، حرام سے بچو، رشوت سے بچو، خود کو بچاؤ۔ ایک شخص تھا جو MCB بینک میں جو ہے، نہیں زرعی ترقیاتی بینک میں جو ہے نا وہ لون دیا کرتے ہیں، اس میں وہ رشوت کھایا کرتا تھا۔ تو سائیں کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں اب مرید کو اپنے گناہ سے بچانے کا۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نام لے کر اس سے فرمایا کہ تمہاری یار آخرت بڑی خراب ہوگی۔ وہ شخص چونک گیا، یعنی کہ سرکار میرے لیے دعا فرمائے، آپ سب لوگوں کو دعا کر رہے ہیں۔ تو سرکار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی حرام کھانا چھوڑ دو ورنہ آخرت بڑی خراب ہوگی۔ پھر وہ جیسے اٹھا نا تو اس نے اپنی ٹیبل چینج کر دی۔ وہ ہوتے تھے کلارے کی ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے، ہوتے کلارے کی ہیں سارے۔ تو پھر اس نے حرام کھانا چھوڑ دیا۔ سائیں کی درگاہ شریف تعمیر ہوئی تو فقیر شاہد، صوفی شاہد ویلڈنگ والا جو ہے، اس کو سائیں نے زیارت کروائی، فرمایا کہ تم میرے اوپر گنبد تیار کرو، اور اس کو آسمان پر لے گیا، زیارت بھی کروائی۔ پھر اس نے فقیروں سے عرض کیا کہ بھائی آؤ مل کر گنبد بنوائیں۔ تو سب کا ارادہ تھا کہ بھائی RCC بنے گا، بہت بڑا خرچ آئے گا، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کام مدھم پڑ گیا، بھول گئے سب لوگ۔ 2 ماہ کے بعد پھر سائیں نے زیارت کروائی اس کو بولا کہ بھائی میں نے تجھے کہا ہے تم گنبد بناؤ، تم کیا کہتے پھرتے ہو؟ تو صوفی شاہد نے پھر جو بڑی ہمت کی، سب لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، ایسا نہیں کہ اسے ایک نے کیا، لیکن محنت، انجینئرنگ سارا اس کا کمال تھا۔ پھر اس نے گنبد شریف تعمیر کیا۔ سب لوگوں کا خیال تھا کہ بھائی یہ گنبد عارضی ہے، ہم RCC بنوائیں گے، لیکن مرشد کریم کی خدمت میں، اس کی بارگاہ میں اس کی خدمت قبول ہوئی، آج تک وہی گنبد لگا ہوا ہے۔ پھر جب نیا بنے گا اس کی تو خدمت قبول ہو ہی گئی، اور اس کے بعد اس کے مسائل جو ہے آسان ہو گئے، شادی، گھر، عزت، کاروبار، سب چیز پھر ملی اس کو جب اس نے یہ گنبد تیار کروا لیا۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ خدمت قبول فرمائے، ہمارے مرشد کو ان کی حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد